السلام علیکم ناظرین، یو واچنگ ٹو دا پوائنٹ ود منصور علی خان۔ ناظرین، فاروق ستار صاحب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل آپ نے اس پروگرام کا پہلا حصہ دیکھا تھا، اب ہمارے ساتھ یہ دوسرا حصہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ آپ دیکھ سکیں گے۔ فاروق ستار صاحب، میئر کراچی وسیم اختر صاحب، ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں آپ لوگ صفائی مہم چلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میرے خیال میں ایک سال میں 4-5 مہم تو میں آپ لوگوں کی دیکھ چکا ہوں، بار بار میں آپ کو بھی دیکھتا ہوں ٹی وی کے اوپر، اچھا لگتا ہے، لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنا بے بس میئر جو بیچارہ کچھ نہیں کر سکا۔ سوال جب ہم کرتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے، وہ کہتے ہیں بھائی رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ان سے اختیارات لیے جا رہے تھے نا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے سندھ حکومت میں، یہ سب کچھ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ہوتا تھا، یہ گورنمنٹ سے باہر جاتے تھے پھر آتے تھے، یہ جاتے تھے پھر آتے تھے، اب کس بات کا رونا جب چڑیاں چگ گئی کھیت؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کہہ کر بھی پی ایس پی والے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہیں پہ پوری بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف سیاست کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ تو گمراہ کن اسٹیٹمنٹ ہے۔ مخالفت کی، ڈٹ کے مخالفت کی، وہاں بیٹھ کے مخالفت کی، 2013 کا بل اس کے خلاف ووٹ دیا ہم نے، اس کے حق میں تھوڑے ووٹ دیا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، وہ تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ غلط ہے، غلط تھا، غلط تھا۔ کون کرواتا تھا سر؟ جو بھی کرواتا تھا، رحمان ملک کرواتا تھا، رحمان ملک ساری ایم کیو ایم کی پالیسی کو لندن جا کے اگر اس پر پانی پھیر دیتا، اور وہاں پہ وہ لندن میں اتنے بیچارے معصوم تھے کہ رحمان ملک صاحب جو کہتے تھے وہ چپ کر کے مان لیتے تھے۔ اگر اس بحث کو آگے بڑھا کر اس کا جواب نہ میں ڈھونڈ سکوں گا نہ آپ ڈھونڈ سکیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ خامیوں کا جب تک غلطی کا احساس نہیں ہوگا تب تک آگے جا کے نہیں مسئلہ ہو سکتا۔ تو 2013 میں ووٹ بینک کام ہوا، تو سزا دی عوام نے۔ یعنی رحمان ملک صاحب کی باتوں میں آ گئے تھے آپ لوگ؟ آ گئے، جو بھی آئے تھے، پارٹی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف جو کرنے والے تھے انہوں نے چلے میں اس طرح کر لیتا ہوں، نہیں کرنا چاہیے، یہ درست ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کون قصور ہے؟ بات ہم سب، پارٹی ہماری، میں کب منع کرتا ہوں؟ غلطیاں ہیں، ہم نے تو یہ جو غلطیاں ہیں نا، جو آپ کہہ رہے ہیں غلطیاں، یہ اب میں نے پہلی دفعہ آپ سے یہ جملہ سنا اس پورے انٹرویو میں جہاں آپ نے کہہ دیا ہاں غلطی ہے۔ جب غلطی ہے، صرف ایک رحمان ملک کی غلطی نہیں ہے، ٹارگٹ کلنگ کی غلطیاں ہیں، چائنا کٹنگ کی غلطیاں ہیں، بھتہ خوری کی غلطیاں ہیں، ان کو بھی مان لیجئے۔ ہم اگر حکومت میں تھے اور چائنا کٹنگ کے نام سے کوئی نئی انکروچمنٹ شروع ہو گئی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی، ہم روکتے، ہم نے نہیں روکی، غلط ہے، ٹھیک ہے، مانا، آگے چلیے، گڈ، ویری گڈ، اچھا لگا مجھے۔ منصور علی خان، چائنا کٹنگ تو تمام کل انکروچمنٹ کی 10% ہے جو ریگولرائز ہو جاتا ہے، 90% جو نہیں، آپ پوری بات لوگوں کو بتائیں، صرف ایک تاثر نہ رہنے دیں۔ 90% انکروچمنٹ جو چائنا کٹنگ نہیں ہے اس پر بھی تو بات کریں۔ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں، لینڈ مافیاز ہیں، چائنا کٹنگ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اصل آئس برگ تو انکروچمنٹ ہے۔ میرے لیے تو سب سے بڑا جو آئس برگ ہے وہ تو ٹارگٹ کلنگ کا ہے، لوگ قتل ہوئے ہیں یہاں پہ۔ آپ لوگوں کی پارٹی جب اس وقت آپ ایم کیو میں تھے، کہا گیا ملیٹنٹ ونگ ہے آپ لوگوں کا، اس پہ اس کی غلطی پہ بھی کچھ کہہ دیجیے۔ دیکھیں، نہیں، ملیٹنٹ ونگ کبھی بھی ایم کیو ایم کا باقاعدہ کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں تھا، میں آج بھی کہوں گا، نہ آج ہے نہ کل۔ یہ بیسک ڈیفرنس ہے آپ میں اور مصطفیٰ کمال صاحب میں، وہ سیدھا بات بتاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کا نام لیتے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ٹارگٹ کلرز آتے ہیں، لیکن میں اس کو نہیں مانتا، میں نے کبھی کسی کو کوئی حکم نہیں دیا میرے انڈر میں۔ عمران فاروق صاحب کے جو قاتل ہیں وہ ڈیزگنیٹڈ ہائرڈ قاتل نہیں تھے، ان کو کہیں سے اسپیسیفک انسٹرکشنز نہیں آتی تھی؟ دیکھیں، کسی بھی پارٹی کے کارکنان کا کسی بھی کرائم میں ملوث ہونا پارٹی کی پالیسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بلدیہ فیکٹری فائر کے اندر بھی جو شخص تھا وہ ایم کیو ایم کا کیا یونٹ انچارج رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو اس نے جس کا نام لیا اس کے بارے میں آپ پی ایس پی والوں سے ہی معلوم کریں، بالکل پکڑیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی ہو، پی ایس پی ہو، پیپلز پارٹی ہو، میں صرف چاہتا ہوں مجھے فاروق ستار صاحب مجھے بتائیں، مجھے اس چیز کو اون کر دیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میڈیا ٹرائل کے لیے تو یہ بات ہوتی رہی کہ ہر چیز کا حکم لندن سے آتا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ میں اور آپ میڈیا ٹرائل کریں اور ہم دونوں بات کریں، آپ کا ایک تاثر ایک رائے ہے اور میں نظر آؤں کہ میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ ساری چیزیں طے ہو کہ ایم کیو ایم میں باقاعدہ پالیسی پرسکرپشن تھا، پالیسی سبسکرپشن تھا، کیا ایک ملیٹنٹ ونگ ہے، آرگنائزڈ ہے، اور وہ لوگوں کی ٹارگٹ کے لیے آپ فرما رہے نہیں تھا، میں کہتا ہوں کہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے باوجود انفرادی طور پر سن لیں، انفرادی طور پر اگر لوگوں نے ٹارگٹ کلنگ کی، ان کا انفرادی عمل ہے، میں سمجھتا ہوں۔ یونٹ انچارج، سیکٹر انچارج آپ لوگوں کے کرتے رہے، ان کے نام ہے سامنے، میری بات سنیں، جی آئی ٹیز کے اندر نام ہے، میری بات سنیں، ولی خان بابر، ڈاکٹر عمران فاروق، میری بات سنیں، ولی خان بابر کے
جو قتل میں جن لوگوں کو انوالو پایا گیا ان میں سے کتنے لوگ پارٹی کے باقاعدہ کارکن رہے ہیں, کتنے ہمدرد تھے, اور کب ان کو پارٹی سے ہٹایا گیا اور نکالا گیا؟ ولی خان بابر کے مرڈر سے پہلے نکالا. لیکن فاروق ستار صاحب یہ تمام لنک آپ کی پارٹی اس وقت کی پارٹی سے کیوں لگتے تھے؟ میرا یہ سوال ہے بار بار, وہ یا تو وہ کارکن تھا یا ہے یا کوئی نہ کوئی اس کا لنک کیوں نکلتا تھا؟ میرا مسئلہ کیا ہے, میرا مسئلہ کیا ہے اس وقت کہ آپ چاہتے ہیں اسی تاثر پر لوگوں کو رائے بنانے دی جائے. میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں. آپ کا رائٹ ہے, بالکل میرا رائٹ ہے. میں اس کو ڈیناؤنس کروں گا, یہ غلط تاثر ہے, ٹھیک ہے نا, میڈیا ٹرائل ہے. کبھی آپ نے یہ سوال کیے کہ 2000 ایم کیو ایم کے کارکنان بھی جو ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے ان کے قاتل کا ہے؟ ان کے کانفیڈریشن ملنے چاہیے. میرا یہی تو کہنا ہے کہ کسی بھی سیاسی اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا سیاسی ایجنڈا تھا, یہ قاتلوں کو سزا دلانا, پکڑنا, یہ مقصد نہیں ہے. ایم کیو ایم کو کمزور کرنا, دیوار سے لگانا, اس کے اندر سے آپ دیوار سے لگانے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. آج بھی فاروق ستار صاحب آپ دیوار سے لگانے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس سے آگے چلیے. وہ آگے آپ کہاں سے لے رہے ہیں مجھے؟ آپ سے مجھے میری جو ایڈمیشن کریں نا, کیا ایڈمیشن کریں. میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کا انٹرویو کیا, میں نے ان کو سب سے پہلے امپورٹنٹ جو سوال تھا نا وہ یہی تھا کہ 30 سال پہلے سب سے پہلے اس بات کو مانیے کہ آپ کی سیاست فیلئر تھی, آپ غلط رستے پہ چل رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں میں غلط چل رہا تھا, میں لوگوں سے, عوام سے میں معافی مانگتا ہوں. جوڈیشل کمیشن آج اس طرح آپ نے کہا, انہوں نے کہا بنائیں, میری طرف سے کوئی بھی چیز مجھے بتانی پڑے گی نا میں بتاؤں گا. یہ ڈفرنس ہے آپ میں اور دونوں میں. آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے غلط ہوتا تھا, آگے چلیں. آگے کس طرح چلیں؟ آپ پہلے مجھے بتائیں تو صحیح ہوتا کیا کیا تھا وہاں پہ. آپ اس پہ نہیں بات کرنا چاہتے, آپ چاہتے ہیں میں وہ سب کچھ بھول جاؤں اور بس میں ایم کیو ایم پاکستان کو ایک نئی پیکنگ کے اندر ایکسپٹ کروں. آپ میڈیا اینکر ان ساری چیزوں کو یاد رکھیں, ٹھیک ہے نا. جو مہاجر ووٹ بینک ہے اور عوام ہے اور جو مظلوم ہمارے ساتھ ہیں, ان کا سب سے بڑا کنسر یہ ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو بنانا ہے, تو کراچی کو اس کے حال پہ چھوڑنا ہوگا. یہاں کی سیاست میں کوئی بھی جو مداخلت ہے, لوگوں کو خود فیصلہ کرنے کا آپ حق دیں, لوگوں کو اسکرپٹ نہ دیں. جو چیز بھی اسکرپٹڈ ہوگی نا, اور جو چیز بھی اپنے آپ کو بچا کر آپ سارا الزام کسی اور پہ ڈال دیں گے, لوگ اس کو بھی نہیں مانیں گے منصور علی خان. اور پھر صرف آپ الزام کسی پہ ڈال دیں, حالات کے جبر کو بائی ڈیزائن ایسا کیا جاتا ہے کہ آپ جس زمانے کی ٹارگٹ کلنگ کی باتیں کر رہے ہیں, تو 2000 میرے بھی تو لوگ ٹارگٹ, مجھے یہ بتائیے میرے پی آئی بی میں 17 کارکن میرے ٹارگٹ کلنگ ہوئے صرف 2 مہینے کے اندر. کہاں ہیں ان کے؟ نبیل گبول صاحب آپ کی پارٹی کے میرے تھے نا, آپ کو پتا ہے ان کا بیان کیا ہے؟ ان کا بیان یہ ہے کہ 2013 کے الیکشنز کے بعد جب میں الیکٹ ہوا تھا, مجھے 24 گھنٹے میں پتا چل چکا تھا کہ میرے لیے جعلی ووٹ ایم کیو ایم کی جانب سے ڈالے گئے ہیں. یہ تھا ایم کیو ایم کا سیٹ اپ. اب جب اتنا بڑا آپ لوگوں پہ الزام لگ رہا ہے, اس کو ڈیفینڈ تو کیجئے, اس کو یا تو ایکسپٹ تو کر لیں کہ ہاں یار غلط تھا, ٹھپے لگاتے تھے, ہوتا تھا, غلط ہوتا تھا پولنگ اسٹیشنز کے اندر. میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی الیکشن میں, کہیں پر بھی جو الیکشن ہوئے ہیں, جو میرا تجربہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس امیدوار کو اور اس کے پولنگ ایجنٹ کو جہاں بھی موقع ملتا ہے, کوئی پارٹی اس برائی سے, خرابی سے مبرہ نہیں ہے. آپ لوگ بھی نہیں تھے, میری بات سن, آپ لوگ بھی نہیں تھے. میں یہ نہیں, اب اس کو انگلش میں کہتے ہیں, اس کو انگلش میں کہتے ہیں واٹ اباؤٹ دیٹ آرگیومنٹ. نہیں, میں آپ سے سوال, میں نے فاروق ستار صاحب آپ نے کس کلر کی قمیض پہنی ہے, آپ آگے سے مجھے کہ منصور علی خان تم نے کس کلر کی قمیض پہنی ہے. میں نے آپ سے حوالے سے بات کر, اسٹریٹ فارورڈ آپ سے سوال ہے. ایم کیو ایم ٹھپے لگاتی تھی, میری بات ایم کیو ایم ٹھپے لگاتی تھی, اسٹریٹ فارورڈ ہاں یا نہ. اس پروگرام کو ایم کیو ایم کے خلاف میڈیا ٹرائل بننے سے میں تو نہیں بننے دوں گا نا. میں نے میرا رائٹ ہے. اگر یہ میڈیا ٹرائل بنایا جائے گا, آپ میرے ساتھ ابھی چلیں باہر, میں تو نہیں بنے ابھی چلیں کراچی کی کسی مارکیٹ میں کھڑے ہوں, 10 لوگ ملیں گے, 10 میں سے 7 آپ کو کم از کم کہیں گے پولنگ اسٹیشن پہ پہنچنے سے پہلے ہمارا ووٹ ڈل چکا ہوتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اینکر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ بحث و مباحثہ کرے. ایک جواب مکمل ہونے سے پہلے وہ اپنی جو سوچ ہے اس کو مسلسل ٹھپا نہ لگا, ہاں نہیں کرنا چاہیے, آپ کا کام ہی نہیں ہے. تو یہ تو پروگرام اصل میں سنسنی خیزی کریٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ہوتے ہیں, یہ ریٹنگ کے لیے ہوتے ہیں. سارا جھگڑا ریٹنگ کا ہے. تو میں اپنے آپ کو مطلب ہے کہ آپ کی ریٹنگ کی خاطر میں مطلب ہے کہ اس پروگرام میں نہیں آؤں گا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ میں اس لیے ساری باتیں کروں گا کہ مجھے آپ کی ریٹنگ سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں عزیز ہیں.
ان کا مستقبل عزیز ہے، تو سچ کوئی راستہ نکال، سچ بولیے، ٹو دا پوائنٹ بات. یہ آپ کی بات ہے نا، آپ سچ کے آپ جو کہہ رہی تو آپ کا تاثر ہے نا، ٹو دا پوائنٹ بول رہے ہیں، تو آپ کا تاثر ہے نا. دیکھیں ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سوال ہے، ٹھپے لگتے تھے یا ٹو دا پوائنٹ ہے. دیکھیں میں نے تو آپ کو بالکل جواب دیا کہ پاکستان کی کون سی جماعت ہے جو سیاسی جو سب کرتے ہوں گے، آپ بھی کرتے تھے. میری بات سنیں، میں کرتے نہیں تھے، میں نے تو کبھی نہیں کیا، میں نے کبھی اپنے ورکرز کو نہیں کہا، پارٹی کی پالیسی نہیں تھی نا، کسی انڈیویجول نے کی تو اس کا عمل ہے نا. آپ اصل میں نبیل گبول صاحب جس حلقے سے کھڑے تھے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ آپ لوگوں کا گڑھ تھا، اس میں ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا، وہ اپنے لڑکے کھڑے ہی نہیں کر سکتے تھے. لڑکا اگر کھڑا تھا سارا آپ لوگوں کا کھڑا تھا. نبیل گبول کا نہیں تھا، کسی ایک کارکن کا ہوگا، کسی پولنگ ایجنٹ کا ہوگا، کسی ایک ورکر کا ہوگا. نبیل گبول صاحب کو جس پریشر میں آپ لے کر آئے پارٹی کے لیے، تو آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی خامی خرابی وہ پارٹی کے سر پہ ڈال دی جائے. میں یہ اس کی اجازت نہیں دوں گا، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ انفرادی عمل کو نبیل گبول صاحب کرواتے تھے. انفرادی عمل کو نہیں، میں نبیل گبول کو بھی تو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں جس نے کیا اس کا عمل ہے، جس نے کروایا اس کا عمل ہے. کیا تحقیق ہوئی؟ کسی کے ایک بیان کو لے کر آپ پارٹی کے تاثر کو خراب کریں گے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا. پارٹیاں نہیں ہوتی، اس کے ایک شخص نہیں ہے نا، کئی لوگ ہیں، کئی ہوں. اچھا اب کیا آپ اس سے آگے نہیں نکلے؟ 2013 اس بحث سے آپ کو اس بحث سے حاصل ہوگا. میں نے تو یہ کہہ دیا کہ 2013 میں ٹھپے لگے نہیں لگے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو فیکٹ ہے، فیکٹ پہ آئے کہ میرا ووٹ بینک گرا، رحمان ملک کی وجہ سے گرا، حکومت میں آنے اور جانے کی وجہ سے گرا. جو فیصلے ہوئے وہ تبدیل ہو گئے، وہ میں مانوں گا. ٹارگٹ کلنگ کا اگر میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے، اور میں وثوق سے کہتا ہوں کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے، لوگوں کے انفرادی عمل ہوں گے. سنیں 2000 لوگ اگر 2000 ایم کیو ایم کے لوگ مرے ٹارگٹ کلنگ میں، تو منصور علی خان ان 2000 کے رشتہ داروں میں سے، بھائیوں میں سے کسی نے اگر بدلہ لیا، اور وہ تو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے جہاں بدلہ لیا اس نے، جبکہ اس غلط ہے. فاروق ستار صاحب، آپ ان کے بارے میں بار بار کیوں یہ بات کہتے ہیں کہ جی ان کے حوالے سے سوال نہیں کرتے؟ اگر وہ کرتے تھے وہ بھی غلط تھا. میں کہتا ہوں اگر جماعت اسلامی کی جانب سے ان کا کوئی ٹارگٹ کلر ہے وہ بھی غلط ہے، پیپلز پارٹی وہ بھی غلط ہے. لیکن فاروق ستار صاحب ابھی بھی اس کو آپ کے پروگراموں کا محور یہ ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ کیا اور ایم کیو ایم آ کے اس کا اعتراف کرتے. ایم کیو ایم کی پالیسی نہیں ہے. میں ڈپٹی کنوینر رہا ہوں. چلیں آپ کے کسی رابطہ کے رینکس اینڈ فائل کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ٹارگٹ کلنگ، بھتا خوری، چائنا کٹنگ میں، ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. یہ لفظ درست ہے؟ دیکھیں بغیر پالیسی کو فالو کیے، یہ لفظ درست ہے؟ 4000 ایسے لوگ میں نے نکالے پارٹی سے جو کہ ڈسپلن کی خلاف ورزیاں کرتے تھے، جو سماج دشمن سرگرمیوں ملوث ہو سکتے تھے. یہ تو میرا ریکارڈ پر انٹرویو پہ میں 2004 کے بعد سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نکالنا شروع کر دیا ایسے لوگوں کو. ہم نے تو 2003 کے بعد سے 4000 سے 5000 ایسے لوگوں کو نکالا ہے. فاروق ستار صاحب، مجھے ایک ناظرین چھوٹی سی بریک لینی پڑ رہی ہے. کئی سوالات ہیں، تیز ان سے تمام سوالات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جملہ اگر میں جو بولنے لگا نا، اگر میں کہوں گا اس کے دو معنی نکل آئیں گے. ایم کیو ایم فرشتوں کی جماعت تھی. میں نے کہا ہی نہیں. یہ تو کبھی میں زمانے میں تو تھی، ویسے کبھی نہیں، اب نہیں ہے. نہیں، پہلے بھی کلیم نہیں کیا ہم نے، تو کبھی کلیم نہیں کیا فرشتوں کی جماعت. سوال ہی نہیں. کوئی جماعت فرشتوں کی جماعت ہو ہی نہیں سکتی. ایم کیو ایم ہو چاہے کوئی بھی جماعت ہو. جب یہاں پر آپریشن ہو رہا تھا، آپ لوگوں نے متعدد پریس کانفرنسز کی جس میں بار بار آپ لوگ یہ کہتے رہے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ ایکچولی صفائی ہو رہی تھی. دیکھیں آپ آج کرائم ریٹ کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں میں نے کہ ہاں، اور آپ خود کہتے تھے ہمارے کہنے پہ کراچی آپریشن شروع ہوا. تم نے انکشف کب شروع کی؟ تم نے جب شروع کی 92 کا آپریشن، 97 کا آپریشن. یہ آپریشن تم نے نہیں دیکھے ہے نا جی. یہ آپریشن کے بعد بھی امن قائم ہو جاتا تھا. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جو امن قائم ہوتا ہے، کرائم ریٹ کم ہوتا ہے. یہ اس کو دوام کیسے ہوگا؟ یہ مستقل قائم کیسے رہے گا؟ اصل مسئلہ اس کا ہے. ابھی جو ہم قائم ہے وہ مستقل ہے. دیکھیں مجھے یہی تو خدشہ ہے. نہیں ہے مجھے خدشہ ہے، میرے خدشات ہیں. یہ دیر پا نہیں قائم رہے گا، اس لیے کہ آپ نے ان کے اسباب کو ختم نہیں کیا، آپ نے ان جڑوں کو نہیں کاٹا. وہ جڑیں کیا ہیں؟ وہ جڑیں یہ ہیں کہ یہاں پر ڈرگ مافیا آج بھی موجود ہے. کراچی میں آج بھی بڑے کرائم کرنے والے گینگز موجود ہیں. انتہا پسند دہشت گرد اپنے پوری اسلحے پوری طاقت کے ساتھ آج بھی بیٹھے ہوئے موجود ہیں. مجھے آج بھی خدشہ ہے.
میں آج بھی سمجھتا ہوں اسٹریٹ کرائم. یہ جملہ اگر میں جو بولنے لگا نا, اگر میں کہوں گا اس کے دو معنی نکل آئیں گے. ایم کیو ایم فرشتوں کی جماعت تھی. میں نے کہا ہی نہیں, یہ تو کبھی میں ایک زمانے میں تو تھی ویسے, کبھی نہیں, اب نہیں ہے. نہیں, پہلے بھی کلیم نہیں کیا ہم نے, تو کبھی کلیم نہیں کیا فرشتوں کی جماعت. سوال ہی نہیں, کوئی جماعت فرشتوں کی جماعت ہو ہی نہیں سکتی, ایم کیو ایم ہو چاہے کوئی بھی جماعت ہو. نبیل قبول صاحب ویسے ہی پسند آ گئے تھے آپ لوگوں کو, یا انہوں نے کہہ دیا تھا ہم ایم کیو ایم میں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ویسے ہی دے رہا ہوں. دیکھ, نبیل قبول صاحب نے الطاف بھائی سے براہ راست رابطہ کیا. الطاف بھائی نے کہا کہ یہ شامل ہونا چاہتے ہیں, سب نے کہا کہ بھائی شامل ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ آزمائیں انہیں. لیکن نبیل قبول صاحب کی جو انپریڈکٹیبلٹی اور انریلائبلٹی ہے, یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس زمانے میں بانی تحریک کو بتا دی, اور اسے ریجیکٹ کر دیا گیا. جو بھی تھا, میں پوچھ رہا ہوں جو بھی تھا. میرا کہنے کا مقصد بہرحال پھر پارٹی میں آ گئے, ٹھیک ہے نا. پارٹی میں آنے کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بات یہ کہ ایم کیو ایم کے اندر جتنا انضباطی نظام ہے, احتساب کا نظام ہے, آپ یقین جانیں کسی اور پارٹی میں مجھے آپ بتا دیں کہ وہاں سب لیڈرز ہیں. احتساب یا ڈر؟ احتساب, ڈر کا نظام. احتساب, ہم نے تو احتساب کا نظام قائم کیا. 4000 لوگوں کو نکالا, ان میں سے جو ٹاؤن کے چیئرمین ہوتے تھے 14 میں سے 6. میں نے تو یہ بھی سنا تھا آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کبھی 90 کی لائٹ ہی نہیں جاتی تھی. میرے خیال میں دیکھیں, مجھے بتا دیں کہ کتنی سیاسی جماعتوں کے کنڈے لگے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کے نہیں. فاروق ستار صاحب کتنے دفاتر مسمار ہو گئے؟ 160 کے قریب ہوئے. صحیح ہوئے؟ بہت سارے انلیگل ہوئے. کیوں انلیگل ہوئے؟ ان کے کاغذات ہمارے پاس پوچھا ہی نہیں گیا. دیکھیں 160 اگر اس میں سے اگر 100% بھی انلیگل تھے, ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نوٹس دینے کے بعد ہٹایا جاتا ہے. اگر آپ قانون نافذ کرنے والے بھی وائلیٹ کریں گے, وائلنس بریڈز وائلنس, لالیسنس بریڈز لالیسنس. یہ جو وائلنس اور لالیسنس جو انلیگل پروسیجرز, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں. آپ کو اس سے قانون کی بالادستی قائم نہیں. آپ کو ہر دفعہ کیوں فیل ہوتا ہے یہ جو وکٹم کارڈ ہے, یہ ہر دفعہ کیوں فیل ہوتا ہے جب کوئی بات ہوتی ہے, جب کوئی کارروائی ہوتی ہے, قانون حرکت میں آتا ہے, کہتے ہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ کسی اور سیاسی جماعت کے غیر قانونی دفتر میں سے کوئی ایک بھی مسئلہ. انیس قائم خانی صاحب کو ابھی انہوں نے اندر اریسٹ کیا تھا, جیل میں تھے وہ. میں نے دفاتر کی بات, نہیں میں تو قانون حرکت میں نے دفاتر کی بات کی, میں نے دفاتر کی بات, قانون حرکت میں لانے کی بات. ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں اب آپ لوگ کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. ایک سیب کو ایک اورنج سے کمپیئر کرنا ہے نا. ایک اورنج کو اورنج سے کریں گے, سیب کو سیب سے کریں گے. ہمارے لیے دونوں نہیں. دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک واقعہ میرے علم میں ہے, وہاں قانون پر عمل درآمد ہوا اچھی بات ہے, یا نہیں ہوا بری بات ہے. تو میرے خیال میں پھر ان دو چیزوں کو آپ کیوں زبردستی ملا رہے ہیں, کیوں؟ میں اس کی یہ وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فاروق, اب میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں, آپ جواب فاروق نہیں آپ بڑے اچھے اینکر ہیں. وہ ایک اچھے اینکر تھے آپ کے پاس, وہ چھوڑ کے چلے گئے آپ لوگوں کو. ویسے وہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ کون ایک اچھے اینکر؟ کون, میں سمجھا نہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب. دیکھیں پہلی بات تو ہم نے ان کو پہلے ہی نکالا ہوا تھا نا. آپ نے سوال مجھے لیڈ کیا ویسے؟ نہیں, میں نے تو ہم نے تو ان کو ہٹایا ہوا تھا, پارٹی سے ہٹے ہوئے تھے وہ. 23 تاریخ کو آپ کے ساتھ تھے وہ. دیکھیں وہ میرے ساتھ آنا چاہتے تھے, میں نے کہا فبے آئیے. جو اس 23 تاریخ سے پہلے جو 3-4 ماہ ان کا کردار رہا تھا, جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی, ناانصافیاں, اس پہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا, جس کی وجہ سے ہم نے بھوک ہڑتال کی. بھوک ہڑتال میں ہمارے ایشوز لاپتہ کارکنوں کے تھے, ماورائے عدالت قتل کے تھے. عہدے کا مسئلہ تھا. آپ نے بھی یہ کہا کہ جب آپ کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ہم نے اپنے خلاف چھاپے گرفتاریوں کی بات نہیں کی. یہ آپریشن تو ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا جو کراچی میں ہو رہا تھا, لیکن ہم چاہتے تھے کہ انصاف ہونا چاہیے اور نظر آنا چاہیے. وہ نظر نہیں آیا, اور جہاں نہیں ہے ہم نے زیادہ شور مچایا لاپتہ کارکنوں پہ. بھوک ہڑتالیں کی, لاپتہ کارکنوں پہ. میں اس کے جواب دینا چاہتا تھا, یہ ڈیو تھا, میں نے اس بہانے سے دے دیا. دیکھیں عامر لیاقت لاپتہ کارکنوں پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم نے شکریہ ادا کیا, خیر مقدم کیا. وہ ماورائے عدالت قتل پہ کون سی اسپیچ؟ 22 اگست کی. مجھے نہیں معلوم. چینلوں میں جا کے انہوں نے, آپ لوگ سب وہ, بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جناب میں اکیلا ہی کھڑا رہا, باقی سب کے فون ہی بند ہو گئے تھے. لنڈن والوں کے بند ہو گئے تھے, ہمارے تو نہیں بند ہوئے تھے نا. مجھے تو فون انہوں نے کیا, نہیں مجھے تو فون کیا, آ جا, میں آنا چاہتا, میں نے کہا آ جاؤ, میں نے تو برابر میں بٹھایا تھا. پھر اسی دن رات کو ایک اینکر کے سامنے انہوں نے اپنی رائے, اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا. تو یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے نبیل قبول صاحب کی انریلائبلٹی کا میں نے کہا کہ ان پہ اعتبار کس بات پہ کیا جائے. کبھی ان کا کوئی بیان ہے, کبھی کوئی بیان ہے, کبھی کوئی بیان ہے. اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بڑے بڑے نام ایک ایک کر کے نکل گئے. نبیل قبول صاحب کا آپ نے جیسے نام لیا, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے تھریٹ تھی کہ مجھے مار دیا جائے. نبیل قبول صاحب کی جو اخلاقی وہ تھی بہت اچھی ہوتی. اگر وہ 2013 کے الیکشن کی رات کو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کو
بے ایمانی. میں نے کہا تھا ہاں تو میں انہیں نے ان سے استعفیٰ کہا, دے میں نے دینا کہا چاہیے. آپ کو ریڈ کارپیٹ کا چسکا تھا جس کی وجہ سے نا آپ کو استعفیٰ دے یہ دینا سب کچھ چاہیے. کرتے. آپ کو استعفیٰ انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی لیکن میرا پھر بھی ضمیر جاگ گیا. ضمیر جاگ جاتا ہے نا, ان کا ٹائم لگتا ضمیر ہے, تھوڑی جاگ جاگا, ہمارا ضمیر جاگا تھا. ہم نے ان سے کہا استعفیٰ دیں, آپ علاقے میں جا نہیں رہے. آپ کا ضمیر 30 سال کے بعد جاگا جا کے, آپ کا ضمیر 30 سال کے بعد 23 اگست کو جا کے جاگا. میں تو یہ لفظ بولتا بھی نہیں, ضمیر کا میرے منہ سے نکل گیا, چلے مجھے معاف کر دیں. اس میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں نے ضمیر کا ظہیر نہیں کہا. ہم نے ان سے استعفیٰ مانگا تھا, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. ان کا ضمیر کوئی نہیں جاگا تھا. فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, فاروق ستار صاحب متحدہ قومی ملک پاکستان کے سربراہ, میں سوالات رکھ رہا ہوں, وہ جوابات دے رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں پوری طرح اپنی پارٹی کو. کئی اور سوالات ابھی ہیں, وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں استعفیٰ دوں گا تو میں 22 اگست کی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہوں گا, تو الیکشن لڑ لیں, اور میں 23 اگست کی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہوں. 18 میں لڑیں گے نا, انتظار کر لیں. تو ابھی لڑ لیں. نہیں, یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے نا, میں آپ کی ڈیمانڈ نہیں مان رہا. میری ڈیمانڈ نہیں مان, یہ مورل ڈیمانڈ ہے. آپ لوگ ہی میں کہتے تھے منزل نہیں رہنما چاہیے. منزل آپ نہیں کہتے تھے؟ نہیں, میں نے کبھی, آپ نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا؟ کبھی نہیں لگایا. منزل نہیں رہنما چاہیے, کبھی نہیں لگایا. استعفیٰ تو آپ لوگوں سے بھی مانگا جا رہا ہے, کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں, استعفیٰ جو 2013 کے الیکشن تھا نا, اس کا منشور اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں ہم اسی منشور پہ کھڑے ہیں. پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی, پارٹی پالیسی کے مطابق کھڑے ہیں. نبیل کبول پارٹی کے نظریے نبیل کبول صاحب نے خلاف ورزی کی, آپ نے استعفیٰ مانگ لیا. علی رضا عابدی نے خلاف ورزی کی, آپ نے استعفیٰ مانگ لیا. لندن والے کہتے ہیں جناب جو کچھ دیا وہ تو ہم نے دیا, تو دینا استعفیٰ, دوبارہ الیکشن لڑ لیں. میرے خیال میں یہ بات بھی آگے جا کے طے ہو جائے گی نا. اب اس میں ان مخمصوں میں رہ کر ہم عوام کو کیا مطلب اس کے. اچھا چلے, میں آپ اس کی لاجک کیا دیتے ہیں استعفیٰ نہ دینے کی, کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جس جگہ پر ہیں, ہم کسی کرائے کے گھر میں تو نہیں ہیں. پہلے تو آپ یہ کہتے تھے. نہیں, ہم ڈیلی ویجز پہ تو نہیں. کس نے کہا؟ 22 اگست سے پہلے تو یہ کہتے تھے میرا جینا میرا مرنا میرے اندر خون کا ایک ایک قطرہ الطاف حسین کی وجہ سے, میں آج جو کچھ بھی ہوں الطاف حسین کی وجہ سے. آپ لوگ کہتے تھے, ہر دفعہ کہتے تھے. وہ کیا کراچی میں رہنا ہے تو جی الطاف کہنا ہے, حق اور سچ کی کھلی کتاب, الطاف الطاف, یہ سارے نعرے مجھے یاد ہیں. اچھا, اب مجھے بتائیے کہ یہ نعرے ہیں, اس کے ساتھ ایک منشور ہے, اس کے ساتھ ایک نظریہ ہے, ٹھیک ہے نا. پہلی بات سنیں, فاروق ستار صاحب, وہ نہیں ہوتا تھا. آپ لوگ ہی میں کہتے تھے منزل نہیں رہنما چاہیے. منزل آپ نہیں کہتے تھے؟ نہیں, میں نے کبھی, آپ نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا؟ کبھی نہیں لگایا. منزل نہیں رہنما چاہیے, کبھی نہیں لگایا. میری بات سنیں نا. دیکھیں منصور, بات ساری یہ ہے کہ اگر اس پروگرام کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ہمیں یہ چیزیں نکالنی ہی ہے نا, تو آپ بھلے 2 گھنٹے کا پروگرام کر رہے ہیں. میری بات نہیں, میرے خیال میں یہ بنیادی طور پر یہ وہ باتیں ہیں جو ماضی میں کئی بار ان کا جواب دیا گیا ہے. یہ جذباتی احترام اور عقیدت رکھنے والے کارکنوں کا اپنے قائد سے لگاؤ ہوتا ہے, اور اس میں یہ نعرہ دیتے ہیں, اس میں یہ نعرے لگتے ہیں. آپ کو دل کرتا ہے کبھی آپ کے لیے بھی یہ نعرہ لگے؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا. کراچی میں رہنا ہے تو جی فاروق کہنا. نہیں, دیکھیں یہ نعرے بھی کارکنان لگاتے ہیں نا, اور میں اس کو ڈسکریج کروں گا اگر میرے سامنے کبھی کسی نے نعرہ لگایا, مجھے کہیں پتا چلا, میں دوبارہ یہ میری نیچر ہے, میری پالیسی. آپ کا رائٹ ہے. مجھے آپ کا ایک اور بڑا, ویسے میں کوٹ کر رہا ہوں, مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگی. آپ نے میڈیا میں کہا کہ آپ کا اپنا بھی ایم کیو ایم پاکستان میں ایک فکس ٹینیور ہے, اس ٹینیور کے بعد ظاہر ہے اگلا. مجھے اچھی لگی, لیکن وہ میرا دوبارہ اسی کوشچن پہ, استعفیٰ کیوں نہیں دیتے آپ؟ کس چیز کے؟ نیشنل اسمبلی سے, اپنی سیٹوں سے, ایم پی اے کی سیٹ سے کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں, ایک تسلسل کے ساتھ ہماری ریپرزنٹیشن رہی ہے. اس کی وجہ, اگر ہم استعفیٰ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 22 اگست کی پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں. 23 اگست کی پالیسی کے فریم ورک میں نہیں آتا. نہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ مورل اتھارٹی ہے. نہیں, کس نے مورل اتھارٹی ہے. کون طے کر رہا ہے؟ آپ اگر میں آپ کے ساتھ گھر میں رہ رہا ہوں اور آپ مجھے کہیں میں آپ کے مہمان ہوں, میں آپ کا مہمان ہوں مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں, آپ کو عوام کی, میرے ووٹر کی کتنی موبلائزیشن نظر آئی جنہوں نے آ کے یہ کہا ہو کہ آپ استعفیٰ دیں, تو آپ اس وجہ سے نہیں دے رہے. ظاہر ہے, تو پھر الیکشن لڑیں. مورلی تو میں عوام کو اگر آپ عوام کے ساتھ, اگر آپ میرے نام پہ پارٹی رجسٹرڈ ہے, نمبر 2, آئین اور قانون کے سارے تقاضے میں نے پورے کیے ہوئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں استعفیٰ دوں گا تو میں 22 اگست کی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہوں گا, تو الیکشن لڑ لیں. اور میں 23 اگست کی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہوں. 18 میں لڑیں گے نا, انتظار کر لیں. تو ابھی لڑ لیں.
نہیں یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے نا, میں آپ کی ڈیمانڈ نہیں مان رہا. میری ڈیمانڈ نہیں مان, یہ مورل ڈیمانڈ ہے. نہیں, یہ کسی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی, میں نے آپ سے کہا میں آپ کے گھر میں مہمان ہوں, آپ مجھے کہتے ہیں منصور علی خان میری تم سے ناراضگی ہو گئی, اب میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتا, مجھے جانا پڑے گا یہاں سے. آپ نے اگر الطاف حسین سے کنارہ کشی اختیار کر لی, ان کی دین تھی, آپ خود کہتے تھے میں آج جو کچھ بھی ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب جب واپس آئے تھے, میں نے آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب, مصطفیٰ ایسا لگ رہا ہے آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے. اب مجھے بھی پارٹی جوائن کرنے کا کہتے ہیں, اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں. میری بات اچھا نہیں, مصطفیٰ کمال صاحب جب آئے تھے نا, مجھے آپ کے انٹرویو, آپ سے ایک انٹرویو کیا تھا, ہم دونوں ڈس ایگری کریں, لیکن اس کے بعد بحث میں آئی تو پروگرام کا مقصد نہیں ہے نا. مصطفیٰ کمال صاحب جب آئے تھے نا, میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اس وقت, وہ میں جواب آج آپ کو کوٹ کرتا ہوں. آپ نے اس وقت کہا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کو اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ شخص 90 کے اندر ایک آپریٹر تھا, اس کو جو دین ہے وہ الطاف حسین کی وجہ سے ہے. آج آپ کا وہی کوٹ آپ کے سامنے نہیں آتا. منصور علی خان مجھے ریپروڈیوس کر کے دے دو اگر میں نے یہ جملہ کہا. آپ نے نہیں کہا؟ بالکل نہیں کہا, کبھی نہیں کہا میں نے جملہ. میں بہت احتیاط سے بات کرتا ہوں, سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں. کسی کو نہیں کہا, آپ لوگ خود کہتے تھے کہ ہمارے یہاں پہ ہم جس مرضی کو ٹکٹ دے دیں وہ جیت جائے گا, یہ سب کچھ الطاف حسین صاحب کی دین ہے. اختلاف اپنی جگہ الطاف حسین صاحب سے, لیکن یہ تو حقیقت ہے, تو مورلی تو ٹھیک ہے. الطاف حسین بانی تحریک اور ان کا ایک نظریہ ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے تو واضح کیا کہ بانی تحریک کے ساتھ جڑ کر ایم کیو ایم کے نظریہ جو عوام کی امانت ہے, ایم کیو ایم ایک جماعت ہے, ووٹ ان کی امانت ہے, اس کا تحفظ لندن کے ساتھ سیاست کر کے ممکن نہیں. میرے خیال میں نے تو ایک لائن ڈرا کی, اور یہ لائن میں نے جب ڈرا کی جب وہاں سے لائن ڈرا ہوئی تھی. اور اگر آپ ہم نے ووٹ لیے تھے پاکستان کے نام پر, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. عبدالحکیم بلوچ صاحب نے ابھی ایک پارٹی چھوڑی, استعفیٰ دیا, الیکشن لڑا, دوبارہ آئے نیشنل اسمبلی میں جا کے ابھی انہوں نے حلف لے لیا. اگر آپ کو اتنا یقین ہے اپنے اوپر تو کر دیجئے, اس سے کیا فرق. تو میں نے تو پارٹی نہیں چھوڑی نا, میں تو پارٹی میں ہوں نا, وہی پارٹی ہے نا. آپ کیسے کہتے ہیں مال مار رہے ہیں, دیکھیں میرے نام سے ٹیکنیکل مار مار رہے ہیں. نہیں, میرے نام سے رجسٹرڈ ہے نا بھائی, پارٹی تو ہے نا. ٹیکنیکل مار مار رہے ہیں. دیکھ, وہ پتنگ آپ کی ہے یا الطاف حسین کی ہے؟ پتنگ ایم کیو ایم کی ہے, عوام کی ہے. بانی تحریک نے جب سے الیکشن لڑایا ہے اس وقت سے پتنگ ہے, اور یہ پتنگ رہے گی, یہ ایم کیو ایم رہے گی. 38 سال کے ان کے کنٹریبیوشن کو نہ آپ انڈو کر سکتے نہ میں انڈو کر سکتا ہوں. اس میں اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں. انسانوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے, فرشتوں کی جماعت نہیں ہے. اچھا, فرشتوں کی جماعت نہیں, میں تو پہلے بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں, میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کہ فرشتوں کی ہے, نہ میں نے پریٹینڈ کیا, نہ میں نے اس کا کوئی تاثر دیا. لیکن یہ اختراعیں اگر میڈیا میں آ گئیں اور اسی پر لوگ جو ہے وہ اسی پر سٹک کر کے اگر یہ سوالات کریں گے تو یہ ان کی اختراعیں ہیں. وہ اگر ایم کیو ایم کا تاثر ہی لیتے تھے کہ ایم کیو ایم والے پورٹرے کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی جماعت, ایسا نہیں ہے. میں نے تو کبھی نہیں. پروگرام کا آخری سوال, 2018 کے انتخابات میں اگر 2018 میں ہوتے ہیں, ایم کیو ایم کراچی کے اندر کتنی % سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوگی؟ پہلے سے زیادہ جیتیں گے. اور 2013 کے بعد ہم نے ریکور کیا. 2013 میں لوگوں نے ہمیں یہ میسج دیا کہ انہیں ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. صرف مہاجر نام پہ سیاست کر کے ہم ان سے ووٹ لیں اور پھر ہم ایک ایسی سیاست کریں جس میں ایک کنفیوژن نظر آ رہا ہو. حکومت میں جائیں پھر واپس آ جائیں, صبح نکلے شام کو واپس چلے جائیں. یہ وہ ساری فیصلوں میں اگر استراری پن ہوگا تو یہ کوئی پختہ سیاست نہیں ہے, یہ کوئی میچور سیاست نہیں ہے. فاروق ستار صاحب کے ساتھ ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے, بریک کے بعد سوالات مزید ان کے سامنے رکھیں گے. ایک وقت ہوا بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. 23 اگست سے لے کر اب تک آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی وش لسٹ جو رکھی گئی تھی وہ پوری طرح مکمل ہو گئی ہے؟ پہلی بات تو ہماری کوئی انگیجمنٹ ہے ہی نہیں, ماں سوائے ڈی جی رینجرز کے جو کہ اب نئے آگے, ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پہلے ذرا سی بھی بات ہوتی تھی آپ لوگ احتجاج کر لیتے تھے, اب تو آپ لوگ کراچی کے میرے خیال میں شاید ایک گلی بھی بند نہیں کر پا رہی ہیں. ہمیں یہ کس نے کہا کہ احتجاج کا مطلب گلی بند کرنا ہے, دکان بند کرنا ہے؟ کراچی آپریشن چلتا رہنا چاہیے. کراچی آپریشن کو آپریشن کا نام دیں اور جو ہو رہا ہے آپ اس کو چلاتے رہیں, تو ایک پرامن قانون پسند سیاسی جماعت کے ایک ذمہ دار کارکن ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ جرائم کا مستقل خاتمہ ہونا چاہیے, دہشت گردی کا مستقل خاتمہ ہونا چاہیے. اور
کسی بھی چیز کو مستقل ختم کرنا ہے تو اس میں عوام کی اونرشپ آپ کو دینے ہوگی. 3 سال 3.5 سال سے آپریشن چل رہا ہے, لیکن اس کی اونرشپ اب تک عوام کو نہیں دی گئی ہے. اس پوزیشن میں حکومت سندھ نہیں ہے, جو نئے ڈی جی رینجرز وہ بھی نہیں ہے, نئے کور کمانڈر بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اب پولیس جو ہے وہ یہ لا اینڈ آرڈر سنبھال سکتی ہے اور رینجرز کی ضرورت نہیں. کوئی ہے یہ دعویٰ کر سکتا؟ یہ مینڈیٹڈ آپریشن تھا اور اس میں یہ بات طے تھی کہ پولیس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, اور کمیونٹی پولیس کا نظام موجود نہیں ہے, چوکیداری کا نظام علاقوں میں نہیں ہے. اچھا ویسے میئر کو کوئی رول نہیں دیا آپ نے امن قائم. میں نے آپ کو آلریڈی آخری سوال کہہ دیا ہوا ہے, لیکن ایک اور سوال. ہزاروں کا نیٹ ورک ہے بلدیاتی نمائندوں کا, اگر ان کو آپ انوالو نہیں کریں گے امن قائم کرنے میں, جرائم کے خاتمے میں, دہشت گردی کے خاتمے میں. ایک آخری سوال میں کہہ چکا ہوں, لیکن ایک اور سوال ذہن میں آیا. 23 اگست سے لے کر اب تک آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی وش لسٹ جو رکھی گئی تھی وہ پوری طرح مکمل ہو گئی ہے؟ پہلی بات تو ہماری کوئی انگیجمنٹ ہے ہی نہیں, ماں سوائے ڈی جی رینجرز کے جو کہ اب نئے آگے, ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, تو اس میں کوئی وش لسٹ نہیں تھی کبھی بھی. اور بلکہ ہماری ڈیمانڈ اور ہماری وش لسٹ ضرور ہے کہ ہمیں خورشید میموریل ہال واپس کیا جائے, ہمیں سیاسی فنڈ اور خیراتی جو فلاحی فنڈ ہے KKF کا, اس پر جو رکاوٹیں ہیں وہ ہمیں دور کی جائے. جو طریقہ کھالے تو ہم نے خود ہم نے تو وڈرا کر گیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نداروں کو لوگوں کی اشتراک, جو ان کے اشتراک ہے ان کے تعاون سے ہم اس کی اونرشپ لوگوں میں تقسیم کر دیں, جو وظائف ہیں ہمارے شہداء کے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں, تاکہ یہ کاز ہی نہ رہے جیسے اریٹیشن ہو, کھالے جمع کریں, زکوٰۃ جمع کریں. ہم تو ایک بہتر متبادل ایک سلسلہ قائم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, فاروق ستار صاحب تھینک یو ویری مچ. ہمیں چاہیے, لیکن لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی امپورٹنٹ وہ بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے جو چھاپے گرفتاری کا سلسلہ بہتر ہوا ہے اور بہتر ہونا چاہیے. پھر مقامی حکومت کو اختیار ضرور ملنا چاہیے, وسائل ملنے چاہیے. اس کے بغیر تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی جو یہ 3-4 سالوں میں. لیکن اب آپ لوگ ویسے احتجاج کرنے کے بھی اس میں موڈ میں نہیں آ سکتے, چاہے یہ جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے, پہلے ذرا سی بھی بات ہوتی تھی آپ لوگ احتجاج کر لیتے تھے, اب تو آپ لوگ کراچی کے میرے خیال میں شاید ایک گلی بھی بند نہیں کر پائیں گے. ہمیں یہ کس نے کہا کہ احتجاج کا مطلب گلی بند کرنا ہے, دکان بند کرنا ہے؟ سر یہ دیکھا ہے نا ہم نے, یہ تو سارے باتیں پڑی ہوئی ہیں, یہ تو سارے مفروضے غلط ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ احتجاج کرنا ہے تو ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے, احتجاج کرنا ہے تو کہیں بہت بڑا دھرنا انشاءاللہ. یہ ساری باتیں آپ ویسے الطاف حسین صاحب کو پہلے نہیں سمجھاتے تھے کہ سر اس طرح کر لیں؟ دیکھیں, اگر اس سے کوئی لوگوں کو تاثر دینا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نیا برانڈ میرے سامنے کراچی کے اندر کھڑا ہے, میں اس لیے چاہ رہا ہوں اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی لوگوں کو بتائیے کہ جناب یہ بیچ رہے ہیں اب ہم. منصور علی خان, میرے لوگوں کو سمجھدار سمجھیں, وہ بیوقوف نہیں ہیں, وہ بہت باشعور ہیں. پڑھا لکھا ووٹر سب سے اگر کسی کا ہے تو وہ MQM کا ہے. اور اگر میں پچھلی باتوں پر ضروری نہیں کہ میں تنقید کروں, ٹھیک ہے, اور میں سمجھاتا نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ آج جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے کہے بغیر میں کل بھی یہ بات کرتا تھا, میرے لوگ کل بھی یہ بات کرتے. یہ بات پروگرام کا آخری حصہ ہے, یہ بات مجھے کہنی پڑے گی. میرے خیال میں نے آپ کے سامنے بڑے ٹف کویشچنز رکھے, لیکن نظریاتی طور پہ کسی قسم کی تبدیلی لانے کی یا اس کو پروگریسولی بہتر کرنے کی آپ کی کوششیں پہلے بھی رہی ہیں, MQM کے اندر رہتی رہی ہیں, اور یہ میں جانتا ہوں, یہ میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس تبدیلی کو لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں. فاروق ستار صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یارکرز, باؤنسرز, ہر قسم کی ان کو گیند کرائی, وہ کتنا اچھا کھیل پائے, کتنی چیزوں کو ڈک کیا, کتنی چیزوں کو ڈیفینڈ کیا, میرا خیال میں فیصلہ آپ اس سلسلے میں خود کر سکتے ہیں. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.